رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 11th پارہ سورہ یونس آیت نمبر 26 للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا حاسین نون حسن سے یہ ورڈ نکلا ہوا ہے. حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا. احسنوا جنہوں نے بہت اچھا کیا. الحسنہ حسنہ کہتے ہیں اچھائی کو. اس کا روٹ بھی حسن سے نکلا ہوا ہے. جیسے احسنو کا روٹ تھا نا حسن، تو حسنہ کا روٹ بھی حسن ہی ہے. دونوں کا مطلب اچھا، اچھائی، نیکی ہے. وہ زیادہ زائی یا اور دال اس کا روٹ ہے، یعنی زیادہ کا ورڈ تو آپ اردو میں بھی ہر یوز کرتے ہیں. ولا اور نہ یرحق رحق اس کا روٹ ہے. چھائے گی وجوہہم، وجہ کا ورڈ آپ سنگولر میں پڑھ چکے ہیں. یہاں اب یہ پلورل کے میننگ میں آ رہا ہے. وجوہہم ان کے چہروں پر. قطر قاف تا را اس کا روٹ ہے. قطر کہتے ہیں سیاہی کو. ولا اور نہ ذلہ زال لام لام ذلت کا ورڈ بھی اسی سے نکلا ہے. اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ذل کا ورڈ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی. تو ذا لام لام اس کا روٹ ہے، مطلب ہے ذلت و رسوائی. اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں. ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، یعنی اچھائی ہے، بہت بڑی نیکی ہے اور زیادہ اور اس سے بھی کچھ زیادہ ہے. اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ہی ذلت اور رسوائی. یہی لوگ ہیں جنت والے اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب مومنین کا لیول بتایا جا رہا ہے. احسن عمل وہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت جتنی تھی اس کو اچھا کرنے کی، اس سے بھی بڑھ کے ایکسیلنس کے لیول پہ کیا جائے. ایک تو ہے نا کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ نے بھی جواب میں اچھا کر دیا، یہ تو ہو گئی ایک اچھائی ایک نیکی. لیکن احسان کیا ہوگا کہ آپ کسی کے برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کر رہے ہیں. جتنا کسی نیکی کو بیسٹ لیول پہ کیا جا سکتا تھا، آپ نے اس کو اتنا اچھا کیا. تو یہ ہے احسان. حق سے بڑھ کر دینا، حق سے زیادہ دینا، یہ احسان ہے. یہ بھی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اس میں صرف فرض بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وضو کے نفل بھی پڑھ لیے، سنتیں فرض ادا کی، فرض ادا کیے، اس کے بعد آپ نے نماز کے بعد کے مسنون اذکار بھی کر لیے. آپ نے نیکی کو اپنے بیسٹ لیول پہ کر لیا. اور احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کو اس طرح سے ادا کرنا کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اتنی کیفیت نہ آ سکے تو اس چیز کا احساس انسان کے اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. احسان کا مطلب یہ بھی ہے. تو ان لوگوں نے کہ جنہوں نے احسان کیا، بہت اچھی زندگی گزاری، بہت اچھی نیکیاں کی، ہر نیکی کا موقع جو ہے اس کو غنیمت جانا اور اس کو ایکسیلنس کے لیول پہ کیا. صرف بس 33 نمبر لے کے پاس ہونے کی نہ کی، آگے السابقون الاولون میں شامل ہونے، کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا. اور اس کو برے دل سے نہیں بلکہ اچھی نیت، اچھے خلوص، اچھے ارادے کے ساتھ، انتہائی عقیدت کے ساتھ کیا. تو یہ ہے احسن عمل، بہترین عمل ان لوگوں کے لیے. ایک تو اتنا کہ جتنا انہوں نے ایفرٹ کی، وہ زیادہ اور زیادہ بھی. یہ زیادہ کیا چیز ہے؟ ایک تو وہ کہ جتنا انہوں نے ایفرٹ کی تھی اس کے برابر، اور پھر اللہ نے اس اجر کو بڑھا بھی دیا. جیسے اللہ تعالیٰ ایک صدقہ جو آپ کرتے ہیں کھجور کے ٹکڑے کے برابر، اس کو بڑھا کر بہت پہاڑ جتنا لے جاتا ہے. یا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، چھوٹا گھوڑے کا بچہ، اور پھر وہ گھوڑا کتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی اس طرح سے پرورش کرتا ہے. تم جو ایک صدقہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ اس کو 700 گنا تک بڑھا دے گا. بس زیادہ کا مطلب ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان نیکیوں کے اجر میں اللہ تعالیٰ ان کو وزیادہ اپنا دیدار بھی نصیب کریں گے. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو سب نعمتوں پر بھاری ہوگی. ساری نعمتوں کا مزہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، اور اس لذت کا جو مزہ ہے اللہ کے دیدار کی لذت کا، یہ ایک طرف.
تو احادیث کی روح سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نصیب کرے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہمیں اس کی دلیل بھی مل جاتی ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، جن لوگوں کو تو آگ چھائی جا رہی ہوگی، جن کے نامہ اعمال نے ان کو پریشان کر رکھا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے مر چکے ہوتے، مٹی ہو چکے ہوتے، یا لیتنی کنت ترابا، تو ان کے چہرے پر تو ذلت اور رسوائی اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ جب آپ کسی پریشان حال کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہارے منہ پہ 12 کیوں بجے ہیں، کیوں اتنے پریشان ہو، تمہارا تو رنگ اڑا ہوا ہے، رنگ فک ہو گیا تمہارا۔ تو پھر جو لوگ ایمان والے ہیں، ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف کافر لوگ ہیں، تو ان لوگوں پر جنہوں نے احسن عمل کیے، نیک اعمال کیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کو دیکھ کر اپنے چہروں پہ بھی ایک مطلب خوبصورتی اور نورانیت محسوس کریں گے۔ ان کے چہرے پر کوئی سیاہی، کوئی پریشانی کے آثار، کوئی ڈپریشن، کوئی سیڈنس نہ ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ کسبوا، جنہوں نے کمائی، السیئات، برائیاں، جزاء سیئہ، بدلہ ہے برائی کا، بمثلہا، اس کی مانند۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کا صرف اتنا ہی بدلہ دیا، اتنی ہی سزا کہ جتنی وہ تھی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے اچھا کیا ان کو تو اللہ تعالیٰ زیادہ اور زیادہ بڑھا کر دے گا، کئی گنا تک، 2 لاکھ گنا تک بھی ایک ایک نیکی میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن گناہ کا جو اس کو ملے گی پنشمنٹ، وہ صرف اتنی جتنا اس نے گناہ کیا، بمثلہا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں، صرف اتنی جتنی اس نے زیادتی کی، جتنا اس نے بڑا گناہ کیا۔ وَتَرْحَقُهُمْ، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، ما لہم، نہیں ان کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من عاصم، کوئی بچانے والا، کأنما، گویا کہ وہ اغشیت کا ورڈ غشی سے نکلا ہوا ہے۔ غشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھا جانا، ڈھانپ دینا۔ وَأُغشِيَتْ، ڈھانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعاً، ٹکڑوں میں، من اللیل، رات کے، مظلماً، تاریک۔ تو رات کو جب آپ دیکھتے ہیں ایک دم ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سورج کی روشنی تھی ہر چیز پر، تو اس کے اوپر کسی نے کالی چادر ڈال دی، ہر چیز بلیک ہو جاتی ہے رات کے ٹائم پر۔ تو یہ جو کافر لوگ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، ان کے لیے نہ تو کوئی بچانے والا ہے، اور ان کے چہرے پر ایسے سیاہی چھا گئی ہے کہ جیسے رات کے وقت تاریکی چھا جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح کی تاریکی اور ظلمت اور خواص باختہ اور ڈپریشن اور ٹینشن کے آثار ان کے چہرے پر نظر آئیں گے۔ قطعا من اللیل، جیسے رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اس طرح ان کے چہرے پر سیاہی چھا جائے گی، بالکل اندھیرا سا، اور بس ان کے چہرے جو ہے وہ ایک طرح سے بگڑ جائیں گے اس ٹینشن میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشرہم، حشر سے یہ ورڈ نکلا ہوا ہے، حاشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے والے کو، حشر اکٹھا ہونا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا، کوئی چھپ نہ سکے گا۔ جیسے ہم نے سورۃ الکہف میں بھی پڑھا نا کہ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کوئی ایک چھپ کر بیٹھ جائے یا ایک کا کسی کو یاد ہی نہ آئے اور اس کو کوئی جزا اور سزا نہ دی جائے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، وہ اولین اور آخرین سب۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہرو، انتم، تم، وشرکاءکم، شرکاؤکم، اور تمہارے شریک، یعنی وہ جو جھوٹے معبود لوگوں نے بنا لیے تھے، دیکھیں جس میں انبیاء بھی شامل ہو گئے، حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اسی طرح کچھ لوگ اور انسانوں کو بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں، یا پھر جن بتوں، دیویوں دیوتاؤں کو، سورج چاند ستاروں کو لوگ پوجتے ہیں، فرشتوں کو لوگ پوجتے ہیں، ان سب کو بھی اکٹھا کر لیا جائے گا، اور جو ان کے فالوورز تھے ان کو بھی اکٹھا کر لیا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا، تو تفریق ڈال دیں گے ہم، بینہم، ان کے درمیان۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ
جو فرشتے ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ جن ہیں، یہ جو سورج چاند ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ ان سب میں تفریق ڈال دیں گے، ان کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ وقالا، اور کہیں گے شرکاءہم، ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، نہ تھے تم ہماری عبادت کرتے۔ ان کو تو پتہ بھی نہ ہوگا کہ یہ بیوقوف لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ نے تو کبھی یہ کسی سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میری عبادت کرو، عیسائیوں نے خود ہی یہ بنا لیا، اسی طرح یہودیوں نے بھی اسی طرح کی چیزیں گھڑ لی، اور اس کے بعد آج تک لوگوں نے کسی نہ کسی کو اٹھا کر کسی پتھر، بت، دیوی دیوتا، کسی قبر، کسی ہستی کو اللہ کا معبود بنا دیا۔ اب ان کو تو نہیں پتا، کسی حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، کسی جن فرشتے کو تو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے ہمیں اللہ کا شریک بنا دیا، تو اس لیے وہ کہیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہ تھے، ہمیں کیا پتا کہ تم ہماری قبروں پہ آ کر، اور ہم تو اللہ کے نبی تھے اور تم نے ہمیں ہی اللہ کا شریک بنا دیا۔ فَكَفَى، تو کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ ہم تو دنیا سے کوچ کر گئے تھے، ہم تو اپنی قبروں میں پہنچ گئے تھے، اب ہمیں نہیں خبر کہ تم ہماری قبر پہ آ کے کیا کرتے تھے، ہمیں عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، یا کیا کرتے تھے۔ یا ہم حضرت عیسیٰ کہیں گے مجھے تو اللہ تعالیٰ تو نے دنیا میں اٹھا لیا، اب مجھے نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہوا، میرے بعد لوگوں نے کیا کیا خرافات میرے بارے میں گھڑ لی، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کننا عن عبادتکم، بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے لغافلین، البتہ غافل، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں اللہ تعالیٰ تیرا ہی شریک بنا لیا ہے۔ ہنالکا، اسی جگہ، تبلو، با لام واؤ اس کا روٹ ہے، بلا کا ورڈ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، آزمائش، ابتلا کا ورڈ بھی آپ یوز کرتے ہیں۔ تبلو، آزمائش میں پڑ جائے گا، کل نفس، ہر شخص، ما جو اسلفت، اسلفت کا ورڈ سین، لام اور فا سے نکلا ہوا ہے، اسلفت جو اس نے پہلے کیا، وردو، را دال، دال سے ہے، رد کرنا، لوٹانا، وردو اور لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو مولا ہے ان کا سچا، وَدَلَّ اور گم ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما کانوا جو تھے وہ، یفترون وہ گھڑتے، جو کچھ انہوں نے افطرا پردازیاں کر رکھی تھیں، جو انہوں نے اپنی ہی طرف سے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، یہ تو ہمارے معبود ہیں، مشکل کشا ہیں، وہاں کسی کو کوئی کام نہ آئے گا، اور سب کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیر دیا جائے گا جو مالک حقیقی ہے۔ کوئی فرشتہ جس کی لوگ پیروی کرتے تھے، کوئی نبی جس کو لوگ خدا مان لیتے تھے، کوئی جن کے جس کو طاقتور سمجھ کے لوگوں نے خدا بنا لیا، کوئی سورج چاند ستارے، کچھ بھی نہیں، کچھ باقی ہی نہیں بچا، سارے معاملات اب اللہ کی طرف لوٹ کے چلے گئے۔ اب وہ جن کو آپ اپنا بڑا سفارشی اور مددگار سمجھتے تھے، وہ اب آپ کو وہاں نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کورٹ میں جائیں اور اپنے گواہ ساتھ لے جائیں، اور جب این ٹائم پہ جج کہے کہ اپنے گواہ حاضر کرو، تو آپ ڈھونڈنے لگ جائیں کہ میرے گواہ کدھر چلے گئے، اوہو، میں تو جن لوگوں کو اپنے ساتھ گواہی کے لیے لے کر آئی تھی وہ گئے کہاں، وہ تو اس کورٹ روم میں نظر ہی نہیں آ رہے، پھر آپ ادھر ادھر حواس باختہ گھومتے پھریں۔ تو یہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیا، اس وقت سب رشتے ناتے ان سے کٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دے گا، جیسے سورہ یاسین میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گروہوں کے مجرموں کے گروہ، بس الگ ہو جاؤ، تمہارا نیک لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، آج تم بس سب سے کٹ کے رہو، تمہارا جو وہ تم نے جھوٹا تعلق ایک بنایا ہوا تھا، ایک سفارش کا یا شفاعت کا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر تمہارے اپنے اعمال اچھے نہیں ہیں، تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا لوگوں کو، تو بس تم مجرم ہو اور تمہیں الگ رہنا ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اب گواہ وہ جن کو تم اپنا بڑا سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے، اب کوئی بھی نہیں آ رہا، صرف اللہ تعالیٰ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر مشرکین کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ ایک بار چیک کر لیں کہ جن کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو وہاں پر گم ہو جائے اور ہمیں ملے ہی نہیں، تو معاملہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کیا جائے گا، پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد